میرے بندے باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا، ہم پر اثر نہیں پڑتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اسے میرے حکموں کی پتہ ہے، مجھے جانتا بھی ہے میں کیسا ہوں، لیکن یہ مان نہیں رہا ہے۔ ہماری عقل میں عقل نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حکم بھی توڑ رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تم سوچو پھر اللہ ہم پہ رحم کرے گا ہماری ان ساری حرکتوں کو دیکھنے کے بعد، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین موت مرنے کے بعد، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین زندگی گزارنے کے بعد اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم پر رحم کرے گا۔ میرے رب کی قسم، تمہارے باپ کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تمہارے کیمرے دھوکہ کھا سکتے ہیں، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ بھول نہیں سکتا، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہاں، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ کرو تم کیا کرتے ہو میرے بھائیو، تھوڑا سوچو تو صحیح، جو تم نے آج تک زنا کیا کیا اللہ انہیں جانتے نہیں ہے؟ اللہ کی قسم تم بھی بھول سکتے ہو، میں بھی بھول سکتا ہوں کہ ہم نے اس سال میں کون سے گناہ کیے ہیں، پچھلی سال میں کون سے گناہ کیے ہیں، اس سے پچھلی میں کون سے کیے ہیں، اس سے بھی پچھلی میں کون سے کیے ہیں۔ لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ہم نے دنیا میں آتی پہلی آنکھ جھپکی تھی، سمجھتے ہو، پہلی آنکھ، تمہارا رب جب سے آج تک، جب ہم پیٹ میں تھے، حالانکہ رب تو کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں ہوا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک تمہاری سمجھ میں آ جائے، جب ہم نے پہلی آنکھ جھپکی تھی، اللہ ہماری ہر حرکت کو جب سے بھی جانتا ہے کہ ہم نے کس دن، کس موقع پر، کس ٹائم کیا حرکت کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہے، اللہ بے خبر ہے، باخبر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم کیسے گناہ کرتے ہیں اور کیسے گناہ کیے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ لیکن پھر بھی میرا اللہ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے اللہ پر میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے معافیہ مانگو۔ یہ دنیا کے کیمرے دھوکے کھا سکتے ہیں، اللہ کے کیمرے دھوکے نہیں کھا سکتے۔ سمجھ لو ہم کیمرے میں ہیں، سمجھ لو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کے کیمرے چوکتے نہیں، خراب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے قیمتی کیمرے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہماری آنکھیں، دنیا کے سب سے قیمتی ہیں یہ، حالانکہ یہ بھی خراب ہو سکتی ہیں، لیکن جو تمہارے رب کے کیمرے چل رہے ہیں وہ خراب نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے کیمرے بنائے تمہارے رب نے؟ ہے دنیا میں ان کے برابر؟ بولو، نہیں ہے نا؟ تو ایسے ہی ان سے بھی زیادہ خطرناک وہ کیمرے جو تمہارا رب کرامن کاتمین والے کیمرے دکھائے گا نا، کہ دیکھو انہوں نے رجسٹر کیسے تیار کیا ہے، افسوس سے ہی مر جائیں گے میرے بھائیو۔ سمجھو اس بات کے بارے میں، سوچو اس بات کے بارے میں۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تھوڑا اس چیز پر غور دو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا، لیکن سوچو اگر آپ باپ ہوتے اپنے بیٹے کو گناہ دیکھتے تو کتنا افسوس ہوتا، کتنا درد ہوتا آپ کو۔ آپ بیٹے ہو تو آپ کے باپ کو کتنا درد ہوتا، سوچو تو صحیح۔ اور وہ تو پھر بھی ہمارا اللہ ہے، اتنی پیار کرنے والا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، میرا عذاب میرے بندے جھیلیں، وہ نہیں چاہتے اس کے ایمان والے بندے اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن جب ہم کام ایسے کریں گے، خود ہی اس کو پسند کریں گے جہنم کو، تو پھر اللہ نہیں بچانے کا ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم نے اللہ سے توبہ کر لی تو جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کی قسم اللہ سب معاف کر دے گا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ سنو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اس حدیث پر تھوڑا غور دو میرے بھائیو، بڑی ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچائے گی یہ حدیث، کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، یعنی غمگین ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پر ندامت کر کر، اب وہ
اپنے گناہوں پر افسوس کر رہا ہے۔ جب اس کو اپنے گناہوں پر افسوس ہوتا ہے، جب وہ نادم ہوتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، سن لو سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ معاف کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، سمجھتے ہو، اگر وہ پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے دوبارہ، تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے نا، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے توبہ، ایسا ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ تو سنو پھر ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، جب وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے اللہ سے کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، سمجھتے ہو، ایک دو دفعہ تین دفعہ، جب بھی ان نے توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، تیسری مرتبہ گناہ ہو گیا، تو نادم ہو کر کہتا ہے پھر میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے۔ سن لو میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، قبول کرتا رہوں گا۔ یہ ہے ہمارا اللہ، ہر گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، ہر گناہ کو۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ اللہ کی قسم کتنی پیاری حدیث ہے، آپ خود اس حدیث کو پڑھو، خود پڑھو۔ اس سے پیچھے کی ایک اور حدیث، اوئے ہے سبحان اللہ، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ آپ پڑھنا منتخب حدیث میں 362ویں صفحے پر، 362 صفحے پر آپ اس کو پڑھنا، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اب ہمیں گناہوں پر اڑنا نہیں ہے، اللہ نے تو کہہ دی کہ میں توبہ قبول کرتا رہوں گا، تو ہمیں توبہ ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، جو بھی ہوا معافی مانگو، جو بھی ہوا معافی مانگو، لیکن یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ معافی مانگ لوں گا اللہ معاف کر دے گا، معافی مانگ لوں گا۔ میرے بھائیو، یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا، لیکن جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی شیطان حاوی ہو جائے، سب سے پہلے توبہ کرنا، سب سے پہلے، کیونکہ اگر اس گناہ کو کرتے میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو معاف کر دے گا، اگر معافی کے قابل ہی نہ بچے تو کیا ہوگا؟ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کا موقع نہ ملا، بہرحال موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ گیا، روح نکل گئی، کچھ بھی ہو گیا، یہ سوچ کر گناہ نہ کرنا کہ معافی مانگ لوں گا، بلکہ یہ سوچ کر توبہ کرنا کہ انشاءاللہ جب میرا اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو میں اپنے اللہ کی محبت میں اس رحمت پر، اتنے بڑے رحم پر کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، میں انشاءاللہ اب کبھی گناہ ہی نہیں کروں گا،
اللہ اکبر. سمجھتے ہو تو اللہ سے محبت کرو، گناہوں کو چھوڑو. اب زندگی بڑی تھوڑی ہے، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ.